میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں والضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے، واللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ میرے دوستو، پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی قسم یاد فرماتا ہے، کیونکہ رخ مصطفیٰ سے زیادہ دنیا میں کوئی شے حسین و جمیل نہیں، دنیا کی کوئی شے اتنی خوبصورت نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، بلکہ یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کما خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے چاہا پروردگار عالم نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ مشہور صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی شے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہے۔ حضرات محترم، شمال ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 صدر نمبر 2-3 کی حدیث سے پاک ہے۔ عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة أضحیانی وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں سرخ دھاری دار یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو کبھی آپ کی طرف دیکھتا، تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا، تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا، تو کبھی آپ کی طرف دیکھتا۔ تو میرے نزدیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین، چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرات محترم، جب اس حدیث پاک پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ڈھلتی چاندنی تو بہے تو بہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں اے حسن و جمال کے آفتاب، آپ کی جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ کرام یہی فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرما دیا کہ آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرما دیا کہ آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرما دیا کہ آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں؟ تمام صحابہ کرام نے کیسے فرما دیا جبکہ تمام صحابہ کرام نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں، پوری دنیا کو تمام صحابہ کرام نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ آقا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی شے
موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم ہو سکتا ہو کہ مکہ و مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، ہاں یہ ممکن ہے کہ ملک عرب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، لیکن یہ صحابہ کرام جہاں جہاں نہیں گئے ہیں وہاں کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے؟ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، جنوب جاپان میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، لندن امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ حضرات محترم دوسری بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو دیکھا نہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے ان کو دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو دیکھا نہیں، بعد میں جو پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو دیکھا نہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں ہے، آقا سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو نہیں دیکھا، جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا۔ اولین و آخرین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو نہیں دیکھا، جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرات محترم آخر یہ صحابہ کرام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، آپ کے ذہن پر جو گرد و غبار پڑا ہوا اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ آپ کو ایک ایسے حسین ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جنہوں نے انڈونیشیا کو دیکھا ہے، جنہوں نے ہندوستان کو دیکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کو دیکھا ہے، جنہوں نے چین و جاپان کو دیکھا ہے، جنہوں نے لندن افریقہ امریکہ کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم ایسی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں جبریل امین کہا جاتا ہے، جنہیں سیدنا کہا جاتا ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت شریف کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسحاق و یعقوب کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف و ایوب کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ حضرات محترم حضرت